السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے 31 اکتوبر 2025، جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ 3-4 بڑی کراری اور دلچسپ خبریں آج آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں۔ ایک سیاسی خبر ہے، ایک دفاعی نوعیت کی خبر ہے، اور ایک رشوت ستانی پر مبنی خبر ہے کہ کتنے پیسے کہاں سے ریکور ہوئے اور کن افسران سے ہوئے۔ میری مراد یہ ہے کہ آج اسد عمر صاحب، فواد چوہی صاحب، محمود مولوی کراچی سے، اور عمران اسماعیل سابق گورنر سندھ جو رہے ہیں، یہ لاہور آئے ہوئے تھے۔ تو ہماری بھی ان سے ایک جگہ ملاقات ہوئی، تو معلوم ہوا کہ ظاہری بات ہے جو کیسز ان کی پیروی میں، ان کی سلسلے میں پیشی پہ حاضر ہوئے۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے، وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، تو یہاں جیل میں ہیں، لیکن گال بلیڈر یا پینکریاز میں کچھ ایشو ہے، تو پی کے ایل آئی وہ شفٹ ہوئے میں علاج کے لیے، تو وہاں ان نے ملاقات کی عیادت کے لیے۔ اب یہ وہ رہنما ہیں جو ظاہری بات ہے نہ پی ٹی آئی میں ہیں، نہ آگے کے نہ پیچھے کے، چھوڑ چکے، پریس کانفرنس ان کی منظر عام پر تھی، پی ٹی آئی نے قبول نہیں کرتی، اور یہ کوشش کریں دوبارہ ریلیونٹ ہونے کی۔ تو ان سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوئی کہ شاہ صاحب سے جو گفتگو ان کی ہوئی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ یہ چاہ رہے تھے کوئی حل نکلے، کوئی معاملہ آگے بڑھے، تو شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے تیاری کر رکھی ہے، اور انہوں نے کچھ نوٹس تیار کیے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال اور جو ڈیڈ لاک ہے اس سے نکلنا کیسے ہے۔ ایک فارمولے کی صورت میں انہوں نے کچھ نوٹس تیار کیے ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، جس میں وہ تجاویز ان کو پیش کریں کہ یہاں سے آگے کیسے نکلنا ہے ملک نے، پی ٹی آئی نے اور ملکی مسائل نے۔ تو ان رہنماؤں نے ان سے پوچھا، میری اطلاع یہ ہے، انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا کہ جی وہ کی فارمولہ ہے۔ تو شاہ صاحب نے انہیں وہ فارمولہ بتانے سے گریز کیا کہ یہ خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو ان کو گوش گزار کی جائے گی۔ انہوں نے البتہ یہ ضرور صحافیوں سے ملاقات کے دوران بتایا کہ جو پی ٹی آئی کی دستیاب کی عادت ہے، یہ شاہ صاحب سے نہیں ملتی، ان سے مشورہ نہیں کرتی۔ یہاں پہ محمود الرشید، یاسمین راشد و دیگر بھی ہیں، یہ پرانا شکوہ ہے۔ کچھ لوگ ایک دو دفعہ سلمان اکرم راجہ بھی آئے تھے۔ سلمان اکرم راجہ کا جہاں میں ذکر کرتا ہوں، تو آج میں نے دیکھا ہمارے صحافی دوست ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، ان کی بڑی دلچسپ خبر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 1 اکتوبر کو ایک خط لکھا ہوا ہے عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ کی انتظامیہ کو، کہ ان کے جو قانونی معاملات ہیں وہ کون سے وکلا ہینڈل کریں گے۔ تو وہ جو لیٹر ہے وہ نعیم اشرف بٹ صاحب کی ٹائم لائن پر ایکس کے اوپر پڑا ہے، آپ دیکھیے گا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنا حامد خان صاحب کا اور علی ظفر صاحب کا اور بریسٹر گوہر کا۔ تو وہ 3 نام لکھے ہیں، تو 3 نام کے اوپر تیسرے کو 2 کر کے، تیسرے کو 2 کر کے، تو تیسرے کی جگہ چوتھا کر کے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام لکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر 3 1 2 3 نام لکھے ہیں تو چوتھے گنجائش پیدا کی گئی ہے، اور وہ ہینڈ ریٹن نظر آ رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام زبردستی ایڈ کیا گیا ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا پھڈا کور کمیٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں راجہ صاحب رگڑے جا رہے ہیں، اور راجہ صاحب نے کوئی عمران خان صاحب کا پیغام باہر دینے میں، یہاں پہ احمد چٹھا کی تعیناتی کے حوالے سے، عالیہ حمزہ کے معاملات کے حوالے سے وہ تجاوز کیا ہے۔ اور اب جو لیٹر نعیم اشرف بٹ صاحب نے جاری کیا اس میں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے اس لیٹر کے نزدیک کہ خان صاحب نے 3 لوگوں کا نام لکھا تھا، راجہ صاحب کا نام ہے نہیں ہے۔ فواد چودھری وغیرہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ راجہ صاحب اس میں جال سازی کر رہے ہیں۔ اب راجہ صاحب جانے، پی ٹی آئی جانے، عالیہ حمزہ جانے۔ جہاں تک لوگ عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کا پوچھتے ہیں ہم سے کمنٹس میں، پی ٹی آئی کے چاہنے والے، تو میرا خیال ہے عالیہ حمزہ جو بھی کر رہی ہیں وہ پارٹی اور اپنے کانشیس کے مطابق ٹھیک کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ پرابلم سلمان اکرم راجہ دستیاب قیادت کی اس لیے ہوتی ہے کہ چیز ہے جینون ورکر، ہارڈ ورکر، جیل شیل کاٹی ہوئی ہے، اور طرح کی خاتون ہے۔ یہ لوگ مرضی سے روبوٹک طریقے سے چلانا چاہتے ہیں چیزوں کو، جو بسا اوقات ایسے لیڈر چلانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اچھا، جو دوسری سب سے اہم خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ جڑی ہوئی ہے، شیخ رشید کی بھی کہانی آپ کو سنا دوں آج۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں اجازت نہیں تھی ملک سے باہر جانے کے لیے۔ ان کا نام جو ہے وہ این آئی ایل لسٹ میں اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے ڈالا گیا تھا۔ ملک سے باہر جانے کی کوشش انہوں نے ایک دفعہ کی، لیکن انہیں جانے نہیں دیا گیا۔ تو شیخ رشید صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا جو پنڈی بینچ ہے وہاں رجوع کر رکھا تھا۔ ان کے وکیل ہیں عبدالرزاق خان، ان کے توسط سے، اور وہاں پہ جو جسٹس حسین صداقت علی صاحب ہیں ان کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے میں جان کے شیئر کر رہا ہوں کہ شیخ رشید کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی تصور ہے کہ ان کو آگے پیچھے جانے سے منع کیا گیا تھا، باہر جانے سے بالخصوص، شیخ رشید صاحب کو آج یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا پنڈی بینچ ہے اس نے بالآخر باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔
دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. کیوں دی کہ یہ چاہ رہے تھے عمرے پہ جانے کے لیے. تو آج جج صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں بڑے دلچسپ ہیں. انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کو جانے دیں، عمرے پر جائیں گے، دعا کریں گے تو ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو یہ دوسری سیاسی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی تھی. تیسری کہانی جو آپ نے صبح سے میرا ویلاگ دیکھا ہوا ہے ڈکی بھائی کے اوپر، جو NCCI کی افسران جس طرح سے پکڑے گئے، ان پہ جو الزام لگے، اس میں خفیہ اداروں کے ہاتھ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پکڑا ہے. یہ کہانی اس لیے دلچسپ ہے کہ ڈکی بھائی کو ملینز آف پیپل دے فالو ہم آن یوٹیوب، اور جین زی سے لے کے فیملی ویلاگنگ میں بڑا کردار تھا ڈکی بھائی. میں تو کبھی اس شخص کا قائل نہیں رہا، نہ مجھے اس کی انداز گفتگو یا اس کے کانٹینٹ سے کوئی اتفاق رہا کہ کیا بیچ رہے ہیں کیا نہیں. الزام ان پہ یہ ہے، جو سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی ہے، کہ اس نے جوئے کی ایپ کی تشہیر کی اور اللیگل جو ٹرانسفر آف منی ہے اور جو انٹرنیٹ کا والٹ کرنسی ہے اس کی ہیر پھیر کی ہے. لیکن مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ خفیہ لوگوں نے یا کچھ افسران نے ڈکی بھائی کے ذریعے کرپٹو یا دیگر معاملات میں انویسٹمنٹ کی، وہ ڈوبی، تو اس کے بعد ڈکی بھائی کو کہا ریکوری کرو، وہ نہیں کر سکا، تو اس کو پھر اس کھاتے میں اندر کر دیا گیا. لیکن جب اندر ہوا تو جو لوگ NCCIA کے لوگ تفتیش کر رہے تھے انہوں نے اسے ریلیف دینے کے لیے ان سے پیسے پکڑے، مبینہ طور پر جو پرچوں میں لکھا ہوا ہے. پیسے پکڑے تو پھر خفیہ ادارے پکڑ گئے اور پھر NCCI کی گرفت ہوتی ہے، ان کے سربراہ چینج ہوتے ہیں. اب تازہ خبر مجھ سے آپ لے لیں. FIA نے جو آج جو افسران پکڑے، آپ کو یاد ہے کہانی شروع ہوتی ہے کہ 5 افسران پکڑے گئے، پھر پتہ چلا 6 9. میری اطلاع یہ ہے کہ NCCIA کے اندر کوئی 70 سے 72 لوگ ہیں مجموعی طور پر جو اس ریڈیس میں، اس ریڈار میں آ چکے ہیں. ان کے اوپر ملٹیپل چارجز ہیں. لیکن آج کی خبر جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ FIA کہتی ہے کہ NCCI کے یہ لوگ جو ڈکی بھائی کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے ان سے 4.25 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں. FIA نے جو آج لاہور ہائی کورٹ میں عدالت میں رپورٹ پیش کی، 3 روزہ ریمانڈ کچھ افسران کا مکمل ہوا، میں ان کے نام بھی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی تفتیش کے دوران ہم نے 4,25,48,000 روپیہ برآمد کیا ہے. کروڑوں روپے برآمد ہو رہے ہیں اور FIA اس کی تصدیق کر رہی ہے عدالت کے روبرو. یہ افسران انہوں نے ہماری جان و مال کو اور ہماری کرنسی کو اور ہمارے سائبر کے معاملات کو مینیج کرنا تھا. نئی ایجنسی کھڑی کی گئی تھی. ادارے کا یہ حال ہے کہ 4 کروڑ روپے وہاں سے برآمد ہو رہا ہے. صرف ایک کیس جو ڈکی بھائی کو ڈیل کر رہے ہیں. مثلاً ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں چودھری سرفراز، آپ جانتے ہیں، تصویریں آپ نے وائرل ہوئی پڑی ہیں. یہ بھی کس زمانے میں یہاں سے بات کرتے تھے 7ویں آسمان سے. تو یہ ان سے 1,25,48,000 روپیہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے FIA نے ڈکی بھائی کے معاملے میں. 70 لاکھ روپیہ سب انسپیکٹر علی رضا سے، 36,48,000 اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب سے، سب انسپیکٹر ہیں یاسر رمضان، ان سے 19 لاکھ روپیہ، اور ڈائریکٹر ہیں زوار احمد، ان سے 9 لاکھ روپیہ. ان سے بہتر تو سب انسپیکٹر رہ گیا جس نے 19 لاکھ لے لیا. ڈائریکٹر صاحب نے تو 9 لاکھ لے کے میرا خیال اپنے عہدے کی توہین کی ہے. اب انہوں نے پھر 14 روزہ ریمانڈ کی مزید درخواست کی تھی، لیکن اس کی بجائے عدالت نے صرف 3 روز کا ریمانڈ دیا ہے. یہ جوئے کی ایپس کی مبینہ تشہیر کا معاملہ ہے جس میں ڈکی بھائی کا یہ کیس آگے چل رہا ہے. ان پہ الزام یہ ہے کہ ریلیف ڈکی بھائی کو دیں گے ہم، اس لیے انہوں نے 90 لاکھ رشوت پکڑی اور 6 افسران سمیت 9 کے اوپر مقدمہ درج ہے. یہ جو میں نے رقم آپ کو بتائی یہ مجموعی طور پر جو ان کیسز کی پیروی کرنے والے لوگ تھے ان سے برآمد ہوئی ہے. یہ محمد عثمان ایک صاحب تھے جو ان کے ساتھ ڈکی بھائی کے معاملے کو دیکھ رہے تھے، وہ رواں ماہ لاپتہ تھے، ان کو بھی پیش کیا گیا، ان کی اہلیہ نے بھی درخواست دی تھی. تو NCCI کا جو گورکھ دھندا ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے، بری طرح سے ڈسمینٹل ہوا ہے. ان کا سربراہ بھی تبدیل ہوا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اہم خفیہ ادارے ہیں ملک کے، ان کی سرویلنس کے نیچے یہ کام جب گرفت ڈالی گئی، ان کی سرویلنس میں گرفت ڈالی گئی، ہاتھ ڈالے گئے اس معاملے کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے NCCI کے افسران کی جان بخشی نہیں ہوگی، یہ برے پھنس گئے ہیں. یہ کہانی ہے ڈکی بھائی کے حوالے سے جو لوگ سننا اور جاننا چاہ رہے تھے. اب جو اہم ترین معاملہ ہے وہ بھی مجھ سے سن لیں جس کے اوپر میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے. اچھا مجھے یاد آ گیا، مشال یوسفزئی ہوا کرتی ہیں سینیٹر PTI کی. یہ آج کل ماشاءاللہ NDU جو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہے وہاں سے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کر رہی ہیں. قومی سلامتی اور پالیسی سازی میں اداروں کے ساتھ مل بیٹھ کے دیگر لوگوں کے ساتھ تعلیم اور تربیت لینے میں مصروف ہیں. لوگوں نے مجھ سے مزید بھی پوچھا تھا تو میں عرض کروں کہ ایک ورکشاپ ہوتی ہے جسے نیشنل بلوچستان ورکشاپ کہتے ہیں، NBW. تو وہ کوئٹہ میں ہوتی ہے، وہاں پہ بھی شرکا پورے ملک سے اور کوئٹہ سے آتے ہیں. کوئٹہ کینٹ میں ہوتی ہے. وہاں پہ جناب فواد چوہے صاحب کی جو اہلیہ محترم ہے وہ بھی شریک تھیں
اور پھر یہ GHQ میں بھی جاتے ہیں, مختلف کور کمانڈر سے بھی ملتے ہیں. تو یہ 2 خواتین کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے تھے, تو میں نے کہا جی اطلاع ان کو دے دیتے ہیں برسبیل تذکرہ. جو تشویشناک مدعا ہے وہ امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ ہے, جس کے اوپر ہم جب بات کرتے ہیں لوگ دلچسپی سے بات نہیں سنتے. میں آپ سے بار بار اپنے ویلاگز میں عرض کر رہا ہوں کہ بھارت آنے والے چند روز کے اندر پاکستان کے ساتھ پنگا کرنا چاہتا ہے. افغانستان کے ساتھ شکر ہے کہ معاہدہ آگے بڑھا ہے, بات چیت آگے بڑھے گی, سیز فائر کرنے پہ اتفاق ہوا ہے. لیکن جو ہم نے ان کا کمانڈر مارا ہے, جس کے بارے میں نے اپنے ویلاگ میں تفصیل آپ کو دی تھی, مفتی مزاحم قاری امجد, جس کا نام قاری حضرت بھی تھا, اس کے بعد جو میرے پاس خبر پہنچ رہی ہے, جو سیکیورٹی کے اکاؤنٹس ہیں کچھ ٹویٹر کے اوپر اور افغانستان میں, خدشہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں TTP کے بالخصوص, وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے پنجاب میں بھی حملے کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے پنجابی طالبان کی سرائکی زبان میں ملا دادڑا کی ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے. یہ اپریہنشن ہے میری, خدشہ ہے میرا, معلومات سمجھنے جاننے کے بعد کہ یہ واقعات ہو سکتے ہیں. اللہ اس شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اور اوپر سے بھارت جہاں تک پہنچ رہا ہے, جو کر رہا ہے, چاہے ان کی ترشول نامی مشقیں ہوں, چاہے ان کے کشمیر میں تعینات, مقبوضہ کشمیر میں جو ان کے سکھ افسر ہیں جنہوں نے کہا کہ حملہ کریں گے ہم, اور یا ان کے ڈپٹی نیوی چیف کی یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ سندور مشن ختم نہیں ہوا. اس صورتحال کے ساتھ ملائیں آج کی تازہ خبر کو. کوالالمپور میں جو امریکہ کے سیکرٹری آف وار ہیں, جو کبھی سیکرٹری آف ڈیفنس ہوتے تھے, پیٹ ہیگسیت, انہوں نے راج ناتھ سنگھ کے ساتھ مل کے, جو ان کے وزیر دفاع ہیں, ایک دفاعی معاہدہ جو ہے اس کے فریم ورک پر دستخط کیے ہیں 10 سال کا. ٹرمپ جتنا بھی مودی کو ریڈیکیول کر لے, جتنی بار بھی کہے کہ مودی کے ہم نے 7 طیارے پاکستان نے گرائے, خوبصورت ترین شاندار طیارے, اسے چھیڑ ہے. ٹرمپ کو مودی سے لیوریج لینی تھی. مودی تیل خرید رہا ہے روس سے, اور مودی بائیڈن کے ساتھ جڑ گیا تھا, اور ٹرمپ سے ایک طے شدہ ملاقات اس نے نہیں کی تھی, اور جنگ کے اعتراف میں سیز فائر کے اعتراف بھی نہیں کر رہا, اس لیے اسے چڑ ہے. لیکن جو اسٹریٹجک تعاون ہے امریکہ کا اس خطے میں, جو امریکہ کی پلاننگ ہے, ہم بہت خوش ہو رہے تھے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بڑا مائل سٹون اچیو کیا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ یہ معاہدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ امریکہ کے جو دیرینہ اور لانگ ٹرم پلانز ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں دفاع کے معاملے میں. امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا اور پاکستان کی ہیجمنی اس خطے میں کھڑی ہو. کوارڈ انہوں نے اس لیے بنایا تھا جاپان ساتھ ملا کے, اس پورے ریجن میں انڈیا کو ایک پہلوان کے طور پر کھڑا کرنا تھا, جو مئی کی جنگ میں ناکام ہوا. اس لیے وہ اسے ریڈیکیول کر رہے ہیں کہ ہماری پوری بیعت کرو. اب اس معاہدے میں کیا ہے؟ اس معاہدے میں جو اسٹریٹجک معلومات کی شیئرنگ ہے, یہ سب سے خطرناک شق ہے کہ دونوں ممالک اسٹریٹجک نوعیت کی معلومات فوجی سطح پر شیئر کریں گے. پھر ٹیکنالوجی, اس کی شیئرنگ, پھر یہ کہ سمندروں میں جب نیوی ان کی کام کرے گی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, آپریشن کر سکتے ہیں. جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کے بعد تعلقات کی وہ نوعیت ہے جو اس سے پہلے کبھی تھی ہی نہیں بھارت اور امریکہ کے بیچ. دس از ویری کنسرننگ اینڈ الارمنگ فار پاکستان. اور امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے چین کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے مفادات کا سختی سے دفاع کریں گے, اور بحر ہند میں طاقت کا توازن ہم برقرار رکھیں گے. اور راج ناتھ سنگھ کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نئے دور کا ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ رائٹرز نے ڈیٹیل ساری اس معاہدے کی چھاپی ہے. اس خبر کو آپ ساتھ میں لائیں کہ چابہار میں امریکہ نے پابندی لگا دی تھی بھارت کے اوپر, جو خصوصی اسے رعایت حاصل تھی چابہار کی بندرگاہ کی ایران کی تعمیر ترقی کے لیے, پابندی لگا دی. اب ان کو دوبارہ رعایت مل گئی ہے, ویور مل گئی ہے 6 ماہ کے لیے کہ آپ جاری رکھیں کام. ایک طرف چابہار میں انڈیا کو اجازت دے دی, دوسری طرف انڈیا سے 10 سالہ معاہدہ کر لیا. تو ٹرمپ جتنی بار مرضی کہتا رہے 7 طیارے تباہ ہو گئے. یہاں پہ پہلوانی اور اسٹریٹجک تعاون انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری جو ڈپلومیٹک فتح تھیں یا فتوحات تھیں وہ اپنی جگہ, لیکن اصل حقیقت یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ انڈیا دوبارہ تباہ ہو کے پاکستان کو للکار رہا ہے, دھمکی دے رہا ہے. آپریشن سندور کہہ رہا ہے ختم نہیں ہوا, اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ٹرافی لینا چاہ رہے ہیں, چند طیارے مارنے کی, سرکریک کا خطہ کچھ حصہ قبضہ میں کرنے کی. بہار کے چناؤ کی وجہ سے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ BJP کی سیاست کا تعین کرے گا کہ اس نے سیاست نے اگلے 5 برس رہنا ہے یا ان کا خاتمہ ہو کے کانگریس آئے گی. اس لیے نریندر مودی, اس کی فوج, یہ سب بےتاب ہوئے پڑے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ٹرافی اپنی جنتا کو پیش کر سکیں کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. یہ سب سے خوفناک ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. تب تک لیے اللہ حافظ.